نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑو اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، جسے اللہ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ مسابقت کرو، آگے بڑھو، پیش قدمی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش اور مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ اس میں تو فرمایا وسارعوا، دوڑو، اسرع، سرعہ، جلدی کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ دوسری جگہ مسابقت کا حکم دیا گیا، ایک جگہ فرمایا ففروا الی اللہ، پس دوڑ پڑو اللہ کی طرف، اور ایک جگہ فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، ایک جگہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، مسابقت کرو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں کے حصول میں۔ تو یہاں دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کے لیے بھی ہم دوڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، صفا اور مکہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی دوڑ بھی لگانی پڑتی ہے دو سبز ستونوں کے درمیان۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑنے لگو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے مسابقت کرو، پیش قدمی کرو، کوشش کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، محنت کرو، اس کے لیے کمر ہمت باندھو۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوڑتا آدمی کیوں ہے اور کب ہے؟ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آدمی دوڑ لگاتا ہے نا، جب کوئی ضروری کام مکمل کرنا ہوتا ہے تو آدمی دوڑ کر جاتا ہے، جب کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے آدمی دوڑ کر کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ جلد سے جلد اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اس لیے دوڑتا ہے آدمی۔ تو کھلاڑی دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہدف ہے ان کا، دوسرے گول تک پہنچنا ہوتا ہے، گیند وہاں سے گزارنی ہوتی ہے، تو وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، پسینے کے اندر شرابور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ اللہ کی بخشش اور مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے۔ کیوں؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ وجہ کیا ہے، کیوں دوڑنا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے غافل انسان، تو دنیا کے کھیل تماشے اور دنیا کی بول بلائیوں میں لگا ہوا ہے، تو دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا ہے، تو کاروبار اور تجارت میں گم ہو گیا ہے، تو اپنے رب کو اور اس کی بخشش اور مغفرت کو اور اس جنت کی وسعتوں کو بھول گیا ہے۔ ذرا ہوشیار اور بیدار ہو جا، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن۔ اقترب للناس، اے انسان تیرے حساب کی گھڑی قریب آ گئی اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو کیا ایمرجنسی ہے کہ حساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور میں حساب سے جو ہے مطلب یہ بے پرواہی کر رہا ہوں، اس سے بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا ہوں، اس سے لا تعلق ہو گیا ہوں، مجھے غفلت جو ہے میرے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں مقصد حیات سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر۔ بعض لوگوں پہ یہ غفلت اس قدر طاری ہوتی ہے کہ قبروں کے پہنچنے تک وہ غافل ہی رہتے ہیں۔ تو جو شخص مقصد زندگی سے غافل ہے اور مقصد زندگی کی آبیاری نہیں کر رہا ہے، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو وہ تو زندگی میں ناکام ہے۔ اس امتحان میں اگر ہم ناکام ہوئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، آخر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نیکیوں کے حصول میں سبقت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ جنت جس میں جا کر انسان کو راحت، سکون، اطمینان اور آرام ملے گا۔ دیکھیں جنت کے بارے میں اکثر قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ اس جنت میں جانے والے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس سے کسی طرح کا خوف لاحق نہ ہو اور کوئی غم اس کے سامنے نہ ہو؟ کوئی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ مقام صرف وہ ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جہاں اہل جنت کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا۔ اس مقام کی طرف دوڑنے کے لیے، اس کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے، اس کی خاطر نیک عمل کرنے کے لیے، اس کی خاطر اللہ کی بخشش اور مغفرت کے حصول کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور دوڑ لگاؤ اور کوشش کرو اور محنت کرو۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں
کہ وہ جنت جو ہے کن لوگوں کے لیے ہے، اعدت للمتقین، اسے اللہ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ نزول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ ھدی للمتقین، تاکہ تقوی والے اس سے ہدایت حاصل کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان اس لیے دیا ہے کہ وہ روزے سے تقوی حاصل کریں اور اس تقوی کے ذریعے سے اس قابل ہو جائیں کہ قرآن سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکیں، اور قرآن کی ہدایت اور رہنمائی میں زندگی بسر کریں گے تو جنت کے حقدار بن جائیں گے، اعدت للمتقین، جسے اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔